آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ دوسری طرف نوال اپنا فلک جو ہوتی ہے نا، اپنی امی کو کہتی کہ امی جان مجھے یہ بتائیں کہ اس نے پیسے کیوں انویسٹ کیے، ٹھیک ہے، کبیر کی کمپنی میں۔ جب اسے پتہ تھا کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیوں پیسے انویسٹ کر رہی ہوں اس کی کمپنی میں۔ اس نے ذرا سا بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میری بہن جو ہے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں جو ہے وہ جا کے پیسے انویسٹمنٹ کرتی پھر رہی ہوں کبیر کی کمپنی میں۔ امی اس سے پوچھیں، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے، یہ کیوں اس نے پیسے انویسٹ کیے، کیوں اس طرح کی حرکت کی۔ یعنی کہ فلک اپنی امی کو کافی غصہ وغیرہ دلا دیتی ہے تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ میں نے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فلک کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ فلک کی باتوں میں آ جاتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے۔ فلک جو ہوتی ہے شروع دن سے ان سب حرکتوں میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے تاکہ کسی کو بھی گھاس نہ ڈالی جا سکے، اور عزت اور سکون کے ساتھ جو ابھی ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں ان کو میں خود ہی ٹیکل کرتی پھروں، ٹھیک ہے۔ فلک کو سمجھایا جاتا ہے کہ ابھی بھی یعنی کہ تمہارے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کبیر جو ہوتا ہے اپنی محبت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ کبھی اس نے فلک کے ساتھ کی تھی، لیکن فلک وہ ایسی عورت ہے وہ کسی کو نہیں بخشتی اور نہ ہی بخشنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ فلک اپنے کمرے میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے خلاف کر لیتی ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے میرا ہی جو ہے وہ وجود خطرے میں پڑے گا، نہ کہ ان کا، ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ ہر ایک کو اپنے خلاف کیے جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا تو اسی وقت اسے عقل آ جائے گی کہ میں نے اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرنی۔ اپنی امی کو بھی بتا دیتی ہے، نوال کے خلاف کر دیتی کہ امی یہ نوال جو ہے نا وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جا سکے، آپ کو چوٹ پہنچائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی بیٹا میرے جیتے جی تو یہ مجھے چوٹ نہیں پہنچا سکتی، میرے بعد میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتی تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوال کی امی یعنی فلک کی امی ہوتی ہے نا، جیسے ہی فلک نوال آتی ہے تو نوال کو فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی کہاں ہو تم۔ نوال کہتی امی جان میں آفس میں ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ابھی کہ ابھی تم گھر آؤ، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ گھر بلا لیتی ہے اسی وقت کہ جلدی سے جلدی گھر آؤ اور آ کر مجھے جواب طلبی دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تو نوال کو بہت غصہ، نوال کہتی کہ امی جان میں آفس میں تھی، وہاں پہ کام تھا، مجھے بتائیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ پلاٹ جو تھا وہ بیچ دیا۔ تو نوال اسی وقت جو ہے نا فلک کی طرف دیکھتی ہے۔ فلک کہتی مجھے میری طرف کیا دیکھ رہی ہو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی امی جان میں نے فلک کے کہنے کے اوپر کہا تھا بیچا تھا، کیونکہ فلک اس وقت مجھے کہتی تھی کہ ہمارے پاس ہماری کمپنی ڈوب رہی ہے، ٹھیک ہے، کبیر کا کام ڈوب رہا ہے، تم میرا سہارا بنو، مجھے وہ پلاٹ جو ہے نا بیچ کر پیسے دو تاکہ ہم اپنی کمپنی کو جو ہے نا سیٹل کر سکیں۔ تو میں نے تو اس کے کہنے کے اوپر بیچا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ فلک جو ہوتی ہے وہ مکر جاتی ہے۔ دوسری طرف کبیر جو ہوتا ہے وہ جب نیوز چینل اوپن کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، یعنی اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے نا، کبیر صلاح الدین، وہ ایک بڑا مکار شخص ہے، پراپوگنڈا کرتا ہے ہر ایک کے خلاف، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی بھی کرنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبیر جب یہ باتیں یعنی کہ نیوز پریس کانفرنس سنتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو فلک کی امی کہتی فلک جواب دو کیا اس نے تمہارے کہنے کے اوپر کیا؟ کہتی امی نہیں، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے کیا پتہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں، یہ خود اب اپنی جان چھڑا کر میرے گلے مصیبت ڈالنا چاہتی ہے۔ یعنی کہ کافی جو ہے نا بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور بڑھانے والی فلک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نوال کہتی امی جان یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، ٹھیک ہے۔ نوال کی امی کہتی کہ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، فلک سچ بول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوال کہتی حالانکہ امی جان الٹا فلک جھوٹ بول رہی ہے اور میں سچ بول رہی ہوں، میں نے اسی کے کہنے کے اوپر پیسے انویسٹ کیے تھے، مجھے کیا پتہ تھا اصل حقیقت کا کہ دراصل حقیقت ہے کیا۔ دوسری طرف فلک ساری بات جو ہے نا کلیئر کٹ کر کے نکل جاتی ہے، وہاں سے اپنے کمرے میں جا کے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بولا تو اس نے جھوٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، میرے کہنے یعنی کہ فلک کے کہنے کے اوپر ہی
نوال نے وہاں پہ پیسے انویسٹ کیے تھے، ورنہ نوال کو وہاں سے کتنے نفلوں کا ثواب ہونا تھا۔ فلک اب جاتی ہے حمزہ کے کہنے کے اوپر پریس کانفرنس کرنے، جو کہ کبیر صلاح الدین کے خلاف ہوگی، ٹھیک ہے، اور فلک وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ کبیر جو ہے نا میرے ساتھ جب میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹس تھیں، یعنی کہ شادی برقرار تھی، کبیر میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، اسے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ عزت اور سکون سے رہنا ہے، بلکہ جو دل میں آئے کرتا تھا وہ مجھے فزیکلی ابیوز بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، میں تھپڑ یعنی کہ مجھے کوئی نہ خرچہ ورچہ بس ایسے ہی ذلیل کرتا تھا۔ تو جب فلک کی امی نیوز چینل اوپن کرتی ہے، اس کو کسی کی کال آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی حرکتیں دیکھو تم کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، تو جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ بیچاری حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ میری بیٹی اس حد تک گر چکی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات اسے پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو نوال آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم نے امی کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کہتی اچھا جھوٹ نہیں بولا تو کس نے پیسے انویسٹ کروائے، کس کے کہنے کے اوپر؟ کہتی ہاں اگر میرے کہنے کے اوپر انویسٹ کیے تم نے تو میں ہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ پیسے نکلوا لو وہاں سے، یعنی کہ پیسے نکال لو اپنے کمپنی سے اور ہم علیحدہ انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرتے پھرو، تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی۔ وہ کہتی کیوں ایسا تم کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یعنی کافی غصے ہوتی ہے۔ کبیر جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ان کا علاج کر کے آتا ہوں، مجھے اس طرح کے لوگ قطعاً پسند نہیں ہے کہ جو میرے خلاف بیان بازی کریں اور میرے جو ہے نا رشتہ دار وہ سنتے پھریں، ٹھیک ہے، انہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں ان لوگوں کو؟ کبیر جو ہوتا ہے نا کافی غصہ کرتا ہے، کیونکہ کبیر کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا ایک حد سے بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، نہ کو وہاں پہ مسئلہ اور بنے گا، میرے لیے مصیبت پہ مصیبت بن جائے گی اور ان کو کیا ان کے آتے گزر ہی جائے گا۔ تو دوسری طرف عالیہ کہتی ہے کہ کبیر نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم انہیں قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ہم ان کو قانون کے ذریعے جو ہے نا وہ شکست دیں گے۔ کبیر کہتا ہے بھابھی وہ میرے خلاف اتنے گندے الزامات لگا رہی ہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ عالیہ کہتی ہے کہ کبیر ابھی تمہارا بیٹھنا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ نوال کہتی کہ چپ چاپ نیچے آؤ اور آ کر امی کو جو اصل حقیقت ہے وہ بتاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری پٹائی ادھر ہی کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو فلک کہتی میں نہیں جا رہی اور نہ میں کسی کو بتا رہی ہوں اور تم چپ چاپ یہاں سے میرے کمرے سے چلی جاؤ، تمہارے لیے بہتری یہی ہے، یعنی کہ فلک کو بھی ٹال دیا جاتا اور کہا جاتا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا ورنہ تمہارے لیے جو ہے نا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ فلک نوال بیچاری چپ چاپ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اور بات کرنے کی کوشش کی یہ تو میرے سر کو جو ہے نا وہ آئے گی، اسی لیے میں اب یہاں سے جو ہے نا جانا ہی بنتا ہے میرا، کیونکہ نہ میں یہاں سے زیادہ دیر رہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نوال آ کر اپنی امی کو سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ سچ چلتا نہیں، اس کی امی اس کا سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا اس نے کچھ نہیں کیا اور نہ وہ کرنے کی جو ہے نا عادی ہے، بس جو فلک نے کہہ دیا سو کہہ دیا، نوال جو مرضی کہتی پھر اس کی یہ کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ اب فلک جو ہوتی ہے نا سارا انٹرویو دینے کے بعد صحافی سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا اب آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم ہے یا نہیں؟ فلک کہتی ہے کہ میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کبیر بھی ان سب خبروں کو انجوائے کر لیتا ہے اور ساتھ عالیہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو عالیہ کہتی کہ یہ دیکھو یہ فلک کیا کرتی پھر رہی، اسی گھر میں رہتی تھی اور اب یہ میڈیا کے سامنے چلی گئی ہے ہمارے ہی خلاف، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں اس عورت کو؟ کبیر کہتا دفعہ دور، میں اس جیسی عورت سے منہ کلام ہی نہیں کرتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں،
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں،
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ نوال کی امی جو ہوتی ہے نا نوال کے سلسلے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ نوال کی حرکتیں کچھ اس طرح کی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کبھی وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، کبھی کسی طرح ذلیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی ہے نوال کی کہ یعنی کہ فلک جو ہوتی ہے اسے بہت ذلیل کروا رہی ہے، کیونکہ یہ حمزہ کے کہنے پر فلک نے یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوال تو اچھی ہوتی ہے، بس فلک کی کرتوتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے رخ دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے نا، اب دوسری طرف کبیر جو ہوتا ہے نا وہ کسی صورت بھی اسے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا،
فلک جو ہوتی ہے ماڈلنگ بھی کرنا چاہتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، لیکن کبیر اس کو یہ اجازت نہیں دینا چاہتا تھا جو یہ اجازت چاہتی تھی۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑے حساب سے ان کے کبیر کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش میں ملوث تھا، تاکہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا سکے اور اسے بزنس سے فارغ کیا جا سکے۔ حمزہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہوتا ہے جو بھی